محترم حاضرین سامعین، رجب المرجب کی آج 13 تاریخ ہے اور 13 رجب المرجب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کی پیدائش 13 رجب المرجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 برس قبل ہوئی اور بیت اللہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ 2 صحابہ ایسے ہیں جن کی پیدائش بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں حضرات کی ولادت اور پیدائش بیت اللہ شریف کے اندر ہے۔ اس مناسبت سے آج انشاءاللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ایک دفعہ پھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات محترم، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبد مناف تھا، لیکن ابو طالب کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ ابو طالب ان کی کنیت تھی۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 4 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے طالب تھے، جن کے نام سے ابو طالب آپ کے والد کی کنیت ہے، اور طالب ان کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ طالب کا پسندیدہ مشغلہ نعتیہ اشعار کہنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی تعریف میں ہر وقت اشعار بناتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے۔ گویا ثنا خوان مصطفیٰ ان کا شوق تھا، ولولہ تھا، جذبہ تھا۔ ہر وقت اسی مشغلے کے اندر مشغول رہتے تھے، نعت پڑھتے رہتے تھے۔ لیکن نعت پڑھتے تھے، ثنا خوان تھے، محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی محبت تھی، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اپنے والد کی طرح ایمان نہیں لائے۔ حالت شرک کے اندر طالب کا انتقال ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ ثنا خوانی یا نعت خوانی ان کے کسی کام آخرت میں نہیں آئے، اس لیے کہ انتقال شرک کی حالت میں ہوا۔ اور دوسرے صاحبزادے ابو طالب کے عقیل تھے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے لانے کے وقت میں 2 قول ہیں کہ آپ کس وقت مسلمان ہوئے، کب اسلام قبول کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عقیل ایمان قبول کر لیا تھا حضرت عقیل۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عقیل نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال مسلمان تھے، ایمان قبول کیا تھا، اور نسب دانی میں بڑے مشہور تھے، انساب میں، شجرہ میں بہت مشہور تھے۔ مسجد نبوی کے اندر تشریف رکھتے تھے، لوگ دور دراز سے آتے تھے اور اپنے نسب نامے آپ سے درست کرواتے تھے۔ نسب نامہ کسے کہتے ہیں؟ شجرہ کسے کہتے ہیں؟ باپ، دادا، پردادا، نانا، پڑنانا، اپنے خاندان کی معلومات رکھنا کہ ہمارے دادا کتنے بھائی تھے، کتنی بہنیں تھیں، پردادا کتنے بھائی تھے، کتنی بہنیں تھیں، ہمارا قوم قبیلہ کہاں سے آیا تھا، کہاں کہاں رہا۔ یہ نسب کسے کہتے ہیں؟ علم الانساب، نسب کا علم۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے ماہر، لوگ آتے تھے اور آپ سے اپنے انساب، اپنے نسب، اپنے شجرے درست کرواتے۔ بڑے ذہین تھے، فوراً ہی اگلے کو لاجواب کر دیتے تھے، خاموش کر دیتے۔ اور آپ کے 12 صاحبزادے تھے، جن میں سے 9 صاحبزادے واقعہ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور آپ ہی کے صاحبزادے
حضرت مسلم مشہور ہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کوفہ بھیجا تھا کہ حالات معلوم کر کے آئیں، اور جنہیں ابن زیاد نے شہید کر دیا۔ تو یہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی تھے، اور عمر بھی بڑی لمبی پائی تھی۔ یزید کے دور حکومت میں واقعہ حرہ کے بعد 96 برس کی عمر میں انتقال ہوا، یعنی 100 سال کے قریب عمر پائی۔ اور تیسرے بیٹے ابو طالب کے حضرت جعفر تھے، جعفر بن ابی طالب۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اور حضرت جعفر کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار تھا۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام، یعنی شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، ایمان قبول کر لیا۔ اور جب کفار نے ستایا، پریشان کیا، تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو اس ہجرت میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور جب نجاشی کے دربار میں حاضری ہوئی اور نجاشی نے سوالات کرنا چاہے، تو صحابہ نے حضرت جعفر کو ہی آگے کیا کہ آپ ان کے سوالوں کے جواب دیجیے۔ غزوہ خیبر کے دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ منورہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی۔ غزوہ موطا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو باری باری امیر بنانے کا حکم دیا تھا کہ زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ تو غزوہ موطا کے اندر ہی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، اور آپ کی شہادت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی تھے۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والے صدمے کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، اس لیے ان کے گھر کھانا پہنچایا جائے۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب میت کے گھر دوسروں کے ذمہ لگایا گیا کہ کھانا پہنچائیں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کھانا پہنچایا۔ تو میت کے گھر کھانا پہنچانا وہاں سے شروع ہوا، لیکن مسئلے کی روح سے یہ کھانا پہنچانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے، اخلاق یہی کہتے ہیں کہ کھانا پہنچانا چاہیے۔ لیکن اگر میت کے گھر والے خود کھانا پکانا چاہیں، خود چولہا جلانا چاہیں، تو کوئی منع نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ میت کے گھر میں 3 دن چولہا ہی نہیں جلا سکتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ 2-3 سال پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے ہی علاقے میں ایک فوتگی ہوئی۔ اچھا، اس میں بھی ہم آپ دنیا داری دیکھتے ہیں، ثواب، اخلاص، اللہ کی رضا تو دور چلی گئی، اب دنیا داری دیکھی جاتی ہے۔ مرنے والا کوئی بڑا آدمی ہے تو 3-4 گھروں سے کھانا آ جائے گا، حالانکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر مرنے والا کوئی غریب آدمی ہے تو ہم سایہ تک نہیں پوچھیں گے۔ ایسے ہی میرے پاس ایک لڑکا مسئلہ پوچھنے آیا تھا کہ جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے، آج دوسرا دن ہے اور کھانا کسی نے ہمارے گھر نہیں پہنچایا، تو ہم اپنے گھر میں چولہا جلا کر کھانا پکا سکتے ہیں؟ تو میں نے کیوں نہیں پکا سکتے، اجازت ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ کیا ہے کہ وہ غریب آدمی تھا، ہمارے ہی محلے کا رہنے والا تھا، اسی محلے۔ اس لیے میت کے گھر کھانا پہنچانا بہتر ہے، اچھی بات ہے، ساتھ والے ہمسائے جو ہیں ان کا حق ہے کہ کھانا پہنچائیں۔ لیکن اگر میت والے خود کھانا پکانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر، شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پہنچانے کا حکم دیا۔ اور تیسرے صاحبزادے ہو گئے۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ پہلے 2 بہنوں کا تذکرہ کر دوں۔ ایک بہن حضرت ام ہانی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری بہن حضرت جمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لکھا۔ حضرت ام ہانی وہی صحابیاں ہیں جن کے بارے میں واقعہ معراج کا جو آتا ہے اس میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے، سوئے ہوئے تھے،
تو یہ وہی ہانی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام علی تھا، اور آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی آپ کے اظہار نبوت سے 10 برس پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ولادت، اور جب پیدا ہوئے تو چند ہی دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے ان سے مشورہ کیا کہ آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ضرور، کیا مشورہ کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ آپ کے بھائی ابو طالب کے ہاں 4-5 بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور ان کا کوئی معاش کا ذریعہ نہیں ہے، غریب ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ ان کا بوجھ ہلکا کر دیں، ان کے بچے اپنے پاس لے لیں، گود لے لیں جسے ہم کہتے ہیں، ان کی پرورش ہم کر لیں تاکہ ابو طالب کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ تو حضرت عباس نے کہا اچھی بات ہے، چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے گھر گئے اور ان کے سامنے اپنی ساری کارگزاری رکھی کہ ہم اس طرح آئے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ باقی بات تو ٹھیک ہے، عقیل کو تم میرے پاس رہنے دو، اس سے انس زیادہ ہے، باقی کے بارے میں جیسے مشورہ ہو تمہارا ویسے کر۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش ہونا لکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی، اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر 9 برس تھی، 9 یا 10 سال کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث، آپ نے بعثت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا نبوت کا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک دن کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی شکل دیکھی۔ تو حضرت علی نے بعد میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے، یہ تو نئی چیز ہے، ہم نے پہلے تو نہیں دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور میری رسالت کو تسلیم کرو، اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال۔ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں 9 سال کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوں نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، کہ دعوت تو حق کی ہے، سچ کی ہے، امام الانبیاء دعوت دینے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے اپنے ابا جی سے پوچھ لوں، یعنی والدین کا ادب، احترام، اطاعت اتنی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے بھی کہا کہ میں اپنے ابا جی سے پوچھوں گا، وہ جو مشورہ دیں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے تو تم بے شک ایمان نہ لاؤ، لیکن اس بات کو اپنے تک محدود رکھو، اپنے والد سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ تو حضرت علی نے والد سے ذکر نہیں کیا۔ دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے خود ہی دل کے اندر بات ڈال دی۔ دوسرے دن حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کل آپ نے مجھے کس بات کی ترغیب دی تھی، دعوت دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے میں نے کہا تھا کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، میرے اوپر ایمان لاؤ، بت پرستی چھوڑ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا اور ایمان قبول کر لیا۔ اس لیے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان میں سے کون پہلے ایمان لایا؟
اس میں اختلاف ہے، کوئی حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پہلے ایمان لائے، اور کوئی کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ایمان لائے۔ اس لیے بہترین تطبیق یہی ہے کہ آزاد مردوں میں حضرت صدیق اکبر پہلے ایمان لائے، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے، خواتین میں ام المومنین حضرت خدیجہ پہلے ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کے اندر ہے، اور ظاہر ہے جس کی پرورش، جس کی زندگی، جس کا بچپن، جس کا لڑکپن اور جس کی جوانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں گزری ہو، ان کی تربیت کیا کہیں۔ آپ کے فضائل، آپ کی شان، آپ کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ ہے۔ میں صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں جو میں نے شروع میں پڑھی بخاری شریف سے، اگرچہ یہ حدیث کتب احادیث کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے، میں نے جو روایت پڑھی وہ بخاری شریف سے پڑھی ہے، اور وہ ہے غزوہ خیبر کے متعلق جو مشہور غزوہ ہے، اور حضرت علی کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے کہ خیبر کو فتح کرنے والے۔ اس غزوہ سے متعلق وہ مشہور حدیث ہے، اس کو میں ذکر کرتا ہوں۔ خیبر مدینہ منورہ سے کوئی 150 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں آبادی ہے، اب بھی موجود ہے۔ 144 کلومیٹر گوگل نے بتایا، کل میں نے دیکھا کتنے کلومیٹر بنتے۔ مدینہ منورہ سے 144 کلومیٹر شمال میں خیبر کی آبادی ہے، اور یہ خیبر شروع سے یہودیوں کی کالونی تھی، یعنی وہاں یہودی رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے قلعے بنائے ہوئے۔ اور جب مدینہ منورہ میں جو دو قبیلے رہتے تھے، بنو قریظہ اور بنو قینوقا، یہ بھی یہودیوں کے قبیلے تھے، انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، تو یہ یہودی بھی یہیں آ کر رہنے لگ گئے خیبر میں۔ تو خیبر کے اندر بعض روایات میں آتا ہے 6 قلعے تھے، اور بعض میں آتا ہے 10 قلعے تھے۔ ہم آپ نے تو صرف خیبر کا قلعہ مشہور سن رکھا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ خیبر آبادی کا نام ہے، قلعے کا نام نہیں ہے۔ قلعے اس کے اندر 6 تھے یا 10 تھے، بعض قلعے چھوٹے چھوٹے تھے، وہ تو جلدی فتح ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا کہ خیبر کو فتح کرنے جانا ہے، حضرات صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تفصیلی واقعہ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث۔ خیر وہاں پہنچ گئے حضرات صحابہ کرام، 1000 سے اوپر، بعض نے 1400 کا ہے، بعض نے 1600 صحابہ کرام لکھا ہے۔ وہاں پہنچ گئے، چھوٹے قلعے تو فتح ہو گئے، لیکن جو بڑا قلعہ تھا جس کے اندر مرحب جو یہودیوں کا سردار تھا، اس کی 20,000 فوج اس قلعہ کے اندر بند تھی، اس کا فتح کرنا اصل مسئلہ بن گیا۔ اس قلعے کا نام تھا قموس، قاف میم واو صاد، القموس۔ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، 1 دن لگ گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، حضرات صحابہ کرام بڑی کوشش کر رہے لیکن وہ قلعہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا۔ تو آخر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل کو میں علم، جھنڈا، جنگ کا، جہاد کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہے، اور یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا یفتح اللہ علی یدیہ، کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر، ان کے ہاتھوں پر فتح نصیب کرے گا۔ فتح کی نسبت پھر بھی اللہ کی طرف کی ہے کہ فتح اللہ دے گا، یوں نہیں کہا کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ جا کے فتح کرے گا، ایسا نہیں ہے حدیث میں۔ حدیث میں ہے میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کل کو، یفتح اللہ علی یدیہ، کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر اس قلعے کو فتح کر دیں گے، فتح دیں گے۔ تو فتح کی نسبت اللہ کی طرف ہے پھر بھی، کہ فتح پھر بھی اللہ دے گا۔ اور ایک اور بات یاد آ گئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں،
سیف من سیوف اللہ ان کا لقب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، جس غزوہ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شرکت کی وہ غزوہ فتح ہوا، جس جہاد میں جس لڑائی میں شامل ہوئے وہ فتح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے کہ جس کے اندر حضرت خالد بن ولید شامل ہوئے ہوں اور وہ فتح نہ ہوا۔ بلکہ ایک اور پہلو سے اسے دیکھتے ہیں، جس غزوہ میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے تھے، غزوہ احد، وہ بھی خالد بن ولید کے ہاتھ میں رہا۔ وہ ایک غزوہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو ظاہری شکست ہوئی اور خالد بن ولید کفار کی طرف سے تھے، تو وہ غزوہ بھی خالد بن ولید نہیں ہارے، حالانکہ کافر تھے اس میں۔ تو یہ یرموک کی لڑائی ہوئی رومیوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے، بڑی گھمسان کی اور بڑی ایسی لڑائی تھی فیصلہ کن، کہ اس کے بعد عیسائی اور یہودی پوری دنیا میں دب گئے۔ تو یرموک کا معرکہ جاری تھا، زور و شور سے لڑائی جاری تھی، مسلمان بھی عیسائی بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، فوج کے بڑے تھے۔ این کارزار کے اندر جب بالکل جوبن پہ تھی لڑائی، پیچھے سے ایک بندہ گیا قاصد حضرت عمر کی طرف سے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر ان کے سر سے ان کی ٹوپی اتار دی حضرت خالد بن ولید کی، اور پگڑی انہی کی پگڑی سے ان کی گردن باندھی اور ہاتھ باندھ دیے، اور کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، حضرت عمر نے آپ کو معزول کر دیا ہے، اپنے عہدے سے ہٹا دیا۔ این لڑائی کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو عرصہ دراز سے جہاد میں کمانڈر بنتے آ رہے ہیں، ان کی زبان سے کیا لفظ نکلا؟ سمعا وطاعتا لامیر المؤمنین، کہ امیر المؤمنین کے حکم کے سامنے میرا سر جھک گیا۔ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے بغاوت کی بو آئے۔ اسی وقت کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنا دیا گیا۔ ان کی ماتحتی میں پھر حضرت خالد نے حصہ لیا۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی تو جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خالد، میں نے آپ کو کسی ناراضگی کی وجہ سے معزول نہیں کیا، عہدے سے نہیں ہٹایا، میں نے تو اس لیے آپ کو عہدے سے ہٹایا ہے کہ لوگوں کا یہ یقین نہ بن جائے کہ شاید خالد ہی فتح کرنے والے ہیں۔ فتح اور شکست کا دار و مدار تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے فتح دے۔ میں نے اس لیے ہٹایا کہ لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کا ایمان، لوگوں کا اندر کا یقین درست رہے کہ فتح اللہ نے دینی۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل کو میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ نے فتح لکھ رکھی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں فَبَاتَ النَّاسُ يَذُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ، کہ لوگوں نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری۔ دا کا یدوق عربی زبان میں کہتے ہیں بے چینی میں رات گزاری، کروٹیں بدل بدل کر لوگوں نے رات گزاری کہ صبح کون سا خوش نصیب ہے کہ جس کو وہ جھنڈا عطا ہوتا۔ فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یعطاہا، کہ کس کو وہ جھنڈا ملتا ہے۔ فلما اصبح الناس، جب لوگوں نے صبح کی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑے دوڑے حاضر ہوئے۔ کلہم یرجو ان یعطاہا، ہر آدمی کی یہ طلب تھی، یہ خواہش تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے، اس لیے کہ فتح ان کے ہاتھوں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ این علی بن ابی طالب، کہ علی کہاں ہے؟ اور حسن اتفاق دیکھیے کہ حضرت علی شامل ہی نہیں تھے، وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ آپ نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا علی کہاں ہے؟ فقالوا، لوگوں نے عرض کیا یشتکی عینیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان کی تو آنکھوں کو تکلیف ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس لیے وہ نہیں آئیں۔ آپ نے فارسلوا الیہ،
کہ ان کے پاس پیغام بھیجو، بندہ بھیجو۔ فَأْتُونِي بِهِ، میرے پاس ان کو لے کے آؤ۔ فَلَمَّا جَاءَ، جب حضرت علی تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، وَدَعَا لَهُ، پھر ان کے لیے دعا مانگی، یعنی لعاب دہن بھی لگایا اور ان کی صحت کے لیے، آنکھوں کی علاج کے لیے، شفا کے لیے دعا بھی مانگی۔ فَبَرِئَ، حضرت علی درست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، بھلے چنگے ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، اور آپ کی آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ جھنڈا مرحمت فرمایا۔ اب حضرت علی نے جھنڈا لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ أَفَأُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا، کہ اللہ کے رسول، کہ کیا میں ان کے ساتھ قتال کرتا رہوں، لڑائی کرتا رہوں، قتل کرتا رہوں، یہاں تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں، یعنی ان کے ایمان لانے تک، مسلمان ہونے تک میں ان سے لڑتا رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفذ علی رسلک، تم اپنے راستے پر چلتے جانا، حتیٰ تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ ان کے قلعے پر پہنچ جانا، ان کے قلعے میں داخل ہو جانا۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، لڑائی شروع نہیں کرنی، جاتے ہی تلوار چلانا شروع نہیں کر دینی، بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دینی۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر قبول کر لیں تو اچھی بات ہے، اگر اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے فَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان کو بتانا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہم پھر بھی تمہیں قتل نہیں کرتے، بلکہ تم جزیہ دو، یعنی جو اللہ کا حق ان پر واجب ہے وہ ان کو بتانا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ، کہ اے علی، اگر آپ کی وجہ سے ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آ جائے، ہدایت قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اصل چیز ہدایت ہے، اصل چیز قتال نہیں ہے کہ جا کر لڑائی شروع کر دو، قتال شروع کر دو، بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے خیبر کا وہ قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر فتح کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر حضرات صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔